جی السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر اچھا نظام حکومت اور فلاحی ریاست۔ اچھا نظام حکومت سے مراد حکومت کرنے کا ایسا فن ہے جس میں تمام عوامی فیصلے اور دیگر حکومتی معاملات اور صاف اور شفاف طریقے سے انجام دیے جائیں۔ حکومتی عہدیداروں کو اپنے عہدوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، حکومت اور عوام کے درمیان قریبی تعلقات قائم کیے جائیں، اور اس نظام حکومت میں تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو حکومت کے کاروبار میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر فلاحی کام کرتے ہیں۔ ایک فلاحی ریاست کے اچھے نظام حکومت میں کچھ یوں خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عدل و انصاف کا قیام۔ یہ نظام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی فرد یا طبقے سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک ہوتا ہے۔ نمبر 2، جمہوری اقتدار کا فروغ۔ اس نظام میں جمہوری اقتدار مثلاً مساوات، انصاف، برداشت، آزادی وغیرہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ظلم و تشدد ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے انسانی حقوق دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، بدعنوانی یعنی کرپشن کا خاتمہ۔ اس نظام حکومت میں بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ ایماندار ہوتی ہے، انتظامیہ جو انتظامات کرتی ہے، ٹھیک ہے، مقننہ قوانین بناتی ہے، انتظامیہ اس قوانین پر عمل کرواتی ہے، اور بیوروکریسی، اور ہر کام شفاف طریقے سے کرتی ہے۔ اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان یعنی کرپٹ لوگ ہوں گے تو ان عناصر کو موجود ہوں تو ان سے نکال دیا جائے گا، یعنی کرپشن سے پاک معاشرہ ہی اصل میں ایک فلاحی ریاست تشکیل دینے کے سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ اور نمبر 4، خوشحال معاشرے کا قیام۔ اچھی انتظامیہ معاشرے کو خوشحال اور ملک کو معاشی طور پر مضبوط بناتی ہے، یعنی اگر انتظامیہ اچھی ہوگی، کرپشن نہیں کرے گی، بدعنوان نہیں ہوگی، کرپٹ نہیں ہوگی، تو معاشرے کا اپنا کام وہ کریں گے تو معاشرہ خود بخود جو ہے وہ خوشحال ہوگا اور ملک ترقی کرے گا، معاشی طور پر بھی گروتھ کرے گا اور استحکام جو ہے وہ ہوگا اس معاشرے کو۔ اور پھر جی اگر ہم دیکھیں کہ ملک اور معاشرے کو پسماندہ رکھنا اچھی انتظامیہ کے اصول کے خلاف ہے، یعنی کہ معاشرے کو، ملک کو ہمیشہ ترقی یافتہ بنانا چاہیے، یعنی فلاحی کام کرنے چاہیے، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے پوری کرنی چاہیے، التوا کا شکار نہیں کرنا چاہیے کاموں کو، جو انتظامیہ کے کام ہیں بھرپور طریقے سے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے۔ نمبر 5، مکمل مذہبی آزادی۔ اچھی انتظامیہ ملک میں مکمل مذہبی آزادی کو فروغ دیتی ہے اور تمام اقلیتوں کو ان کے مذاہب کے مطابق عبادات کی مکمل آزادی جو ہے وہ دیتی ہے۔ اسی طرح استحصال سے پاک معاشرہ۔ اچھی حکومت استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرتی ہے، یعنی کسی بھی گروہ کا، کسی طبقے کا استحصال نہیں ہوتا کہ اسے زیادتی نہیں کی جاتی، اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور باقیوں کے ساتھ دیکھیں۔ لیکن جیسے کہ ان دیز ڈیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طبقے سے استحصال سے پاک معاشرہ، تو اچھی حکومت استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرتی ہے، یعنی کسی طبقے کے اندر یہ فیلنگ نہ آئے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہیں کی جاتی، یعنی کوئی طبقہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کر سکتا، اس کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے، اور نہ ہی کسی طبقے کو اس کے حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، ذمہ دار حکومت کا اصول۔ اچھی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، اس کا اصول اپناتی ہے اور خود کو عوام اور متعلقہ ادارے کے سامنے جواب دہ بناتی ہے، اور اسی طرح حکومت کا ہر کارندہ، کارندہ کا مطلب ہر فرد، ہر آفیسر اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور بڑا ہی اہم اصول ہے کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست کو جو ہے وہ خوشحال بنانے کا اصول، کہ وہاں پر جو ہے وہ احتساب
کا اصول جو ہے وہ اپنایا جائے۔ احتساب کہتے ہیں کہ پتہ کریں کہ آپ کے پاس پیسہ تھا اور کہاں سے آیا یہ سارا معاملہ۔ حکومت کے ہر کارندے کا احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے، اور اس اصول کو اپنانے کے لیے ایک صاف ستھری انتظامیہ معاذرے وجود میں آتی ہے۔ بات وہی آ گئی کہ کرپشن نہیں ہوگی، کرپٹ انتظامیہ نہیں ہوگی تو معاشرہ خوشحال ہوگا، عوام فلاح و بہبود کے کام ہوں گے، خوف خدا ہوگا۔ نمبر 9، مناسب منصوبہ بندی۔ اچھی انتظامیہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی سے ہی ملک ترقی ممکن ہے، یعنی کہ ایسی منصوبہ بندی فار ایگزامپل کہ ہمیں گندم کتنی ضروری ہے، ہمارے لیے آلو پیاز ٹماٹر کتنا ضروری ہے، اس کی کاشت کیسے کرنی ہے، معاشی منصوبہ بندی کرنا، تعلیمی منصوبہ بندی کرنا، صحت کے حوالے سے کام کرنا، تو بہترین منصوبہ بندی ہی عوام کو خوشحال بنا سکتی ہے۔ اور سب سے اہم، حکومت اور عوام میں رابطہ۔ اچھی انتظامیہ حکومت اور عوام میں قریبی رابط قائم کرتی ہے، نہ کہ دوریاں پیدا کریں، نفرت پیدا کریں، یعنی ایسے اقدامات کریں گے اچھے جس سے عوام کو فلاح و بہبود کا ہو اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو عوام خود بخود حکومت سے ملتی ہے، اور حکومت اگر عوام سے ملتی رہے، ان کی باتیں سنتی رہے، تو تب بھی حکومت صحیح چل سکتی ہے۔ ان کے مسائل کو معلوم کرے اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے، تو اس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے جی، مہارت کا اصول۔ اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی جو فرد اس کام کا ماہر ہے اس کو وہی کام سونپا جائے، اور جس سے حکومت کی کارکردگی بہتر ہو۔ نااہل لوگوں کو اس کام پر نہ لگائے جن کو ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ اس وجہ سے یہ اصول کا اس پر کام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے حکومت کی سب سے زیادہ ان شعبوں میں ناکامی ہو جاتی ہے۔ صرف جان پہچان کی وجہ سے عہدے دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انتظامیہ ہو یا حکومتی وزراء ہوں، جس سے جو ہے وہ ملک ترقی نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام اصول جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ ملک اور قوم ترقی یافتہ ہو، اور ایک اچھی نظام حکومت کے یہی اصول تھے۔